السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جو ہے سارے لوگ جو ہیں موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ سارے لوگ جو ہیں بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جو ہے لاسٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور یہ سارے لوگوں کو پھر جو ہے توحید پر لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو بت پرستی کب شروع ہوئی تھی؟ اس وقت مکہ مکرمہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا خاتمہ کیسا کیا، تو ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اٹھائی، اور جب ہم نے اس کا گھر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا ہے، تو صرف یہ کس کے لیے تھی؟ عبادت کے لیے تھی، اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز تھا۔ اور ایک بات ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم بیت اللہ کا عبادت، بیت اللہ کی طرف جو ہم عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا مقصد اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے دنیا کی جو جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ سارے ایک طرف رخ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو سارے انسان کی عبادت جب کرتے ہیں اس کی رخ کعبہ کی طرف ہو، تاکہ وہ یکجا ہو کر۔ اور یہ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو متحد ہونی چاہیے۔ تو لیکن اصل میں پھر کیا ہو گیا کہ بعد میں رفتہ رفتہ یہ لوگ جو ہیں اپنے دین بھول گئے، اور اپنے ابراہیم علیہ السلام کی جو احکامات تھے وہ بھول گئے، اور پھر جو ہے بت پرستی میں کیسے وہ مبتلا ہو گئے۔ سب سے پہلے اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے بت پرستی کیسے شروع ہوئی تھی۔ تو اس کی سٹارٹ جو ہے اس طرح ہوا تھا کہ عام باشندگان عرب و اسماعیل کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بلا دیا، لیکن توحید بھی ان کی شعار اسی قوم بھی باقی تھی، حتیٰ کہ عمر بن لوحی کا منظر عام پر وہ آ گیا۔ عمر بن لوحی کون تھے؟ ہم اس پر آپ کو بات کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمر بن لوحی سردار تھے بنو خزاعہ کے، اور عمر بن لوحی کی پرورش ہی اس طرح دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لوگ جو ہیں اس کو پیروکار مانتے تھے، اور اس کو ان لوگوں کی جو اپنے پیروکار بنایا تھا۔ اور عمر بن لوحی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ تو عمر بن لوحی اپنے سفر کرتا تھا، وہ ایک تجارتی بندہ تھا، اور وہ جب باہر ملکوں میں جاتا تھا، سفر کرتا تھا، تو اس وقت جب وہ باہر گیا اور دیکھا کہ لوگ جو ہے بت پرستی کر رہے ہیں، اور اپنے حاجتیں اور اپنے جو ضروریات جو ہے بتوں سے پورا کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل آپ کیوں کرتے ہو، اور اس بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس وقت لوگ جو تھے اس وقت بڑے، انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں، اپنے خواہشات، اپنے جو ہیں ضروریات ان سے پورا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ہیں ضروریات پورا کرتے ہیں، جس طرح پھر ہم ہر مشکل سے بچنے کے لیے ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح بات ہے تو ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے پاس یہ بت ہمارے لیے بنا دیں، ہم بھی ادھر لے کے جائیں گے اور ادھر نصب کریں گے۔ تو وہ اپنے ساتھ ہیبل لے آیا، اور ایک بڑا بت تھا، اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمر بن لوحی کی دینی پیشوا مانا جاتا تھا، اور لوگ جو ہیں اس کے پیروکار تھے اور اس کی بات کو مانتے تھے، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب جو ہیں باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ تو عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندہ شمار کرتے تھے، اور اس کے تخت کام کرنے والے شمار کرتے تھے، تو اس وقت انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کی، اور ان سے مرادیں مانگتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی طرح یہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ لیکن پھر جو ہے بڑی بت اور ہیبل انسان کی شکل میں بنایا تھا، اور اس کی اہل مکہ کے سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔
اور اس بت کے ہیبل کے علاوہ 3 اور بھی بڑے بت تھے جو انہوں نے بنایا تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 3 بڑے بتوں کے بارے میں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسرا ایک اور دیوتا ان کا ہے جو منات ہے؟ تو لات و عزیٰ اور یہ منات جو ہے اس کی مقام کیا تھی؟ یہ جو ان کا لات جو ہے یہ طائف میں رکھا گیا تھا، اور ایک قبیلہ ثقیف کا جو ہے ان کا بتہ اور ایک شکل، ایک پتھر کی شکل میں انہوں نے ایک بنایا تھا، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا ثقیف والوں کو کہ لوگ اس سے رزق دینے کا دیوتا سمجھتے تھے اور اس کے پاس آتے تھے، ان سے رزق مانگتے تھے، اور بعض لوگوں کو وہی اور بعض لوگ وہاں نذرانے جو ہیں اس کے پاس پر چڑھاتے تھے اور اسی کے پاس آتے تھے۔ دوسرے بت کا نام ہے عزیٰ، وہ یہ مکہ مکرمہ کے نخلا کے میں واقع تھا اور انہوں نے نصب کیا تھا۔ اس وقت تو ایک قبیلہ قریش کا ایک بڑے بت تھا، اور عقیدہ اس کا یہ تھا کہ اسے سب سے طاقتور دیوتا سمجھتے تھے اور بت سمجھتے تھے، اور پھر اس کا جنگ سے پہلے اس کے پاس آتے تھے اور اپنی مدد ان سے مانگتے تھے۔ تیسری نمبر پر جو آئے وہ منات کا ہے، مدینہ کے قریب جو ہے قدیم علاقہ ہے قبیلہ اوس اور خزرج کے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی قسمت اور تقدیر کے دیوتا مانتے تھے، لوگ سفر اور حج سے پہلے اسی کے پاس آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تو یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ عرب کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے یہ جو جتنے بھی بت ہم نے بنائے ہیں اور وہ اسی وجہ سے بنائے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام نے کیا ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 3 بڑے بت تھے، اس کی وجہ سے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو بت تھے ان کو توڑ ڈالا، اور حیران کن بات اس میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بت تھے، جتنے بھی ادھر لوگ تھے اس کی پرستش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، تو ان سے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ سر عام اعلان کر دیا کہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں، اور ایک آپ سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت یعنی اس کی پرستش شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دو۔ کعبہ کے اندر تقریباً اس کے وقت اندر اور باہر 360 بت نصب کیے گئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں توڑنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور اس طرح قرآن مجید کی آیات میں بھی اس طرح آیا ہے سورۃ الاسراء میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، تو یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے عزیٰ جو ہے حضرت، پھر اس کے بعد جو 3 بڑے بت تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ تھے ان کو سپرد کیا کہ یہ کام آپ کے زیر نگران، آپ ان بتوں کو توڑ دیں، ادھر جا کے ان کو ختم کر دیں۔ تو ایک بت کا نام عزیٰ جو تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ادھر جائے اور اس کو ختم کر دیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا منات تھا، اس کو اسی کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سعد بن زید رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ آپ جا کر منات بت کا خاتمہ کر دے، تو وہ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کا خاتمہ کیا۔ اور ایک نام لات تھا، تو اس کا حکم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ آپ لات کو اس کا خاتمہ کر دیں، یہ لات جو بت ہیں اس کا خاتمہ آپ کر دیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عرب سے شرک ختم ہو گیا، توحید قائم ہو گئی، لوگ جو ہیں جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں جوک در جوک یعنی گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے، دین میں داخل ہوں گے۔
تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آخر کار جو ہے اسلام غالب آ گیا اور شرک اور باطل زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے باوجود بھی رحمت اور معافی کا راستہ اختیار کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی موحد بنیں اور اللہ تعالیٰ کی جو طریقہ کار جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے اسی کو فالو کرتے رہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اگر اس طرح لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں، لوگوں کی روایات میں آتے ہیں، تو کیا کرنی چاہیے؟ پھر اس سے بچنے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح روایات بناتے ہیں تو اپنی روایات اور اپنی رسومات کی وجہ سے پھر اس کو دین میں شمار کرتے ہیں تو ہمارے دین کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، جس طرح یہ عمر بن لوحی کی وجہ سے دین کو بڑا نقصان اور پورے عرب کو جو ہے ایک بت پرستی کی طرف لانا پڑا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب قوم نوح کے بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ عمر بن لوحی کے تابع ایک جن تھا، اس نے عمر بن لوحی کی جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں کی یعنی عود، سودا اور اسی طرح عود، سوا اور یغوث، یعوق اور نصر کے بارے میں بتایا تھا۔ چنانچہ عمر بن لوحی ان بتوں کو نکال کر لایا اور حج کے ایاموں میں انہیں مختلف مقاماتوں پر جو ہے نصب کیا، اور لوگ جو ہے ہر قبیلے اور ہر گھر میں اپنا اپنا بت ہو گیا اور ان کی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ پھر تو چلو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔